نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ طالبات آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا آج قنوت نازلہ حفظ دعا کا پہلا سبق ہے، اور آج کی جو پہلی کلاس ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم یہ دعا جو ہے یہ کیوں یاد کریں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دور میں یعنی کہ اس وقت میں، اس صدی میں فلسطین کس قدر غمزدہ ہے اور کس قدر وہ جنگی حالات کا شکار ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان پہ ظلم کی جو ہے انتہا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں سوائے دعا کے کچھ اور نہیں کر سکتے، یعنی ہم وہاں پر مدد فراہم کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے جنگ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو حوصلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے دعا۔ تو ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق جو ہے دعا کریں، جس میں پہلی تو ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور پھر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں جو کہ سنت ہی ہے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ قنوت نازلہ جو ہے اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے جس وقت پہ ہمارے یعنی کہ مسلمان بہن بھائی مصیبت کا شکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی عام اور عالمگیر بلاؤں اور بربادیوں اور ہلاکتوں کا آغاز ہوتا تھا یا مبتلا ہو جاتے تھے مسلمان ان چیزوں میں، تو وہ اپنی مصیبت کے دور ہونے کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے کہ جب تک مصیبت دور نہ ہو جاتی تب تک وہ اس کو عمل کو جاری رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دعا کو سیکھنا ہمارے لیے بھی ایک بہترین عمل ہے، اور ہمارے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ ہم اس دعا کا ورد بھی جاری رکھیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ چند احادیث ہیں اس بارے میں، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینے تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بعض قبیلوں رغل، ذکوان بن لحیان کے خلاف بددعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے قنوت نازلہ صبح کے وقت پڑھی؟ انہوں نے فرمایا، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا رکوع کے بعد، یعنی کہ رکوع سے پہلے نہیں، رکوع کے بعد پڑھی۔ اب یہاں پر بیسیکلی 3 قنوتیں ہیں، یعنی کہ 3 لفظ ایسے ہیں جن کو قنوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پہلا قنوت کے معنی ہے دعا، ٹھیک ہے، یعنی 3 لفظ جو میں آپ کو یعنی کہ قنوت بتا رہی ہوں یہ 3 دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور قنوت کے معنی کیا ہیں؟ دعا کے۔ پہلی جو قنوت ہے وہ جو ہم وتر میں پڑھتے ہیں نماز عشاء کے دوران۔ دوسری قنوت نازلہ ہے، یعنی وہ قنوت جو دشمن کی طرف سے آنے والی جو بلائیں ہیں یا جنگ ہے اس کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ قنوت اجتماعی ہے، جب مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے کسی آفت کا سامنا ہو تو انہیں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو اعظم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ قنوت صرف نماز فجر کی دوسری رکعت کے قومے میں پڑھی جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام جہری نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسری قنوت یعنی کہ جس کے بارے میں نے بتایا کہ 3 طرح کے قنوت پائی جاتی ہیں، 3 طرح کی دعائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو قنوت نازلہ ہے، دوسری وہ جو قنوت وتر میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دعائے قنوت جس کو کہا جاتا ہے۔ تیسری قنوت قنوت راتبہ ہے، یعنی ہمیشہ پڑھے جانے والے قنوت۔ اس کے بارے میں صرف امام مالک اور امام شافعی ہی قائل ہیں، اور پھر امام مالک رحمہ اللہ اس کو مستحب گردانتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو مستحب مانتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ باقی 2 امام جو ہیں اس قنوت کو یعنی کہ جو تیسرا نمبر والی ہے اس قنوت کو وہ جو ہے تسلیم نہیں کرتے، اور یہ قنوت صرف فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے قومے میں پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جو تیسرے نمبر والی قنوت ہے قنوت راتبہ۔
نیز درست یہ ہے کہ قنوت نازلہ جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے یا فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو اسے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ قنوت نازلہ آپ کیوں یاد کر رہے ہیں. جب طاعون یا ہیضے وغیرہ کی وبا پھیل جائے جس سے لوگ پریشان ہو جائیں اور جو ہے ان کے درمیان فساد پیدا ہو جاتا ہے، تب بھی قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مصیبتوں کو اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس دعا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قنوت نازلہ کیا سب کے لیے ہے؟ تو قنوت نازلہ کا حکم جو ہے وہ عام ہے. کہیں پر کچھ جو امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ قنوت صرف مردوں کے لیے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ قنوت عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ قنوت جو قنوت نازلہ ہے یہ سب کے لیے ہے، یعنی مرد عورت چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے وہ امام کے پیچھے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں. قنوت نازلہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے بارے میں سب جو ہے ہو جائے کہ یہ قنوت نازلہ جو ہے ہم کس طرح سے ادا کریں. اس کے لیے جو ہے عام مصیبت کے وقت بالاتفاق، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام لوگ جو بھی ہیں اور نماز فجر کی جو جماعت کھڑی ہوتی ہے نماز کے لیے اس میں قنوت نازلہ پڑھیں گے، جس میں نہ تو قنوت وتر جو ہوتی ہے یعنی کہ دعائے قنوت جو ہوتی ہے جو وتر کے دوران پڑھی جاتی ہے اس کی طرح نہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے نہ ہی تکبیر کہی جائے گی. یعنی قنوت نازلہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے اس کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر امام جب قوما کرے اور اسی حالت میں دعائے قنوت پڑھے، اور جہاں جہاں وہ ٹھہرے وہاں پر سارے مقتدی جو اس کے پیچھے ہیں وہ کہیں گے آمین، ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں. پھر جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. بقیہ نماز امام کی جو یعنی کہ وہ اقتدا کر رہا ہے اسی کے معمول کے مطابق پڑھیں گے، اور یہی قنوت نازلہ کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے. لیکن اگر خواتین اکیلے میں پڑھتی ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ قومے کی حالت میں سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب قوما کریں اسی دوران جو ہے قنوت نازلہ پوری پڑھ لیں آہستہ سی آواز میں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ قنوت نازلہ کی دعا جو ہے یہ کیوں ہم پڑھے ہیں. اور یہاں پر مزید بات بتا دیتی ہوں کہ ایک قبیلہ تھا، اب شاید مجھے قبیلے کا نام نہیں یاد ہوگا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس قبیلے نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا اور 70 جو قاری صحابہ تھے انہیں شہید کر دیا دھوکے سے بلا کر. تو اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی. اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا بھی ایک حدیث کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض قبیلوں کے لیے یہ بد دعا کی تھی. اسی طرح آج جس طرح سے ہمارے لیے ہمارے پاس فلسطین کی صورتحال ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو ہمارا کام ہے کہ سنت کو تازہ کریں اور اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے پاس ایک جو ہے نصرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے اور جیسا کہ رمضان المبارک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اصلاح بھی کریں گے، ہمارے فلسطین کے لوگوں سے انشاءاللہ مار لیں گے اور ان کے ملک کو آزادی اور سکون اور امن جو ہے وہ قائم کر دیں گے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو قنوت نازلہ کی اہمیت کا معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم نے کیوں پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ قنوت نازلہ کیوں ضروری ہے اور اس کی جو احادیث ہے اس میں کیا ہمیں جو ہے ملتا ہے ہمیں، اور اس کے بارے میں احادیث میں کیا بیان ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اب سے انشاءاللہ آگے پورے کورس میں ہمارے ساتھ رہیں گے. اور آج جو ہے ہم بس اتنا ہی بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ کیا ہے. اور دعاؤں یاد رکھیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.